بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری جنوری شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے شمارے کے ہیں جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج، جو کہ میں پڑھتی ہوتی ہوں ہر شمارے کے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور روحانی بیماریوں کا روحانی علاج بھی انہوں نے بتایا ہے۔ بڑے زمیندار ہیں مگر فاقے ہیں۔ 2017 میں بچوں کی پڑھائی کے لیے 22 شہر سے لاہور شفٹ ہوئے۔ خاندان کے کچھ لوگ ہمارے لاہور شفٹ ہونے پر دلی طور پر مخالف تھے، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ ہم اپنے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ 75 سے 80 ایکڑ زرعی زمین ہے۔ اتنی زمین کے باوجود ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ گھر میں مسئلے ناچاکی، بیماری، اختلافات اور غرض رہتا ہے۔ جس کا جواب عبقری والوں کی طرف سے ہے، آپ نماز 5 وقتہ کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ درجہ ذیل وظیفہ 100% یقین، توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی آپ کو مثبت اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چاش کی نماز پڑھ کر 3 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح و شام 11 تسبیح یا کہارو کے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ نیکسٹ لیٹر پڑھتے ہیں۔ 22 سال بعد شوہر اب طلاق دینا چاہتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ 22 سال شادی کو ہو گئے، لیکن ایک دن بھی سکون و آرام سے نہیں گزرے۔ اب حالات بہت خراب ہیں۔ میرا شوہر دوسری شادی کے چکر میں پڑ گیا ہے اور وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ بچے بھی بہت نافرمان ہیں۔ بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی ہوں۔ جواب ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح نماز فجر، نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شوہر کو راہ راست پر لانے اور محبت میں مجبور کر دینے والا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ہر وقت یا ودودو یا سلامو پڑھیں۔ جب کافی دیر پڑھ لیں تو شوہر کا سخت تصور دل میں کر کے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں، خصوصاً چینی اور پانی پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ ناچاکی محبت میں بدل جائے گی۔ تیسرا لیٹر ہے۔ بیٹے کی شادی 3 سال ہو گئے، اولاد سے محروم۔ 3 بچوں کی شادی ہو چکی ہے، 3 باقی ہیں۔ جس بچی کی شادی ہوئی ہے وہ بھی پریشان رہتی ہے۔ خاوند دوسرے ملک میں ہے مگر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ایک بچے نے بیرون ملک کے لیے کاغذ جمع کروائے، بہت کوشش کرتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد سے محروم ہے۔ جواب ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیے، واللہ المستعان۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ 101 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ بے شمار کا آزمودہ ہے، آپ کے اپنے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ بیٹے کے اولاد کے لیے آپ کو بہو اور بیٹا دونوں یہ عمل کریں۔ جی نیکسٹ لیٹر ہے۔ بہن کو سسرالیوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ میری بہن کے سسرال والے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ آئے دن ساس، نندیں، یہاں تک کہ نندوئی جیٹ سب مل کر جب چاہیں اس کی بےعزتی کرتے ہیں۔ ہر طرح سے میری بہن انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوتی ہے۔ شوہر بالکل بھی عزت نہیں، بیوی کی عزت کرتے اور آئے دن طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ میری بہن کے لیے کچھ ایسا وظیفہ بتا دے کہ شوہر کا دل نرم ہو جائے اور سسرال میں باعزت زندگی گزرے۔ تو مشورہ ہے، گھریلو الجھنوں کا حل آپ کی بیٹی اور آپ درود تنجینہ 300 مرتبہ روزانہ 7 دن تک پڑھیں۔ اگر 11 عورتیں مل کر ایک نشست میں پڑھ لیں تو درمیان میں بات نہ کریں۔ اٹھنے سے پہلے دعا مانگ کر اٹھیں، پھر شیرنی حسب توفیق محلے کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل 1، 3، 5 یا 7 بار کریں، مشکل یقینی حل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ تسبیحات یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع کا وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ جی اس پیج پہ ایک اور لیٹر ہے۔ لاسٹ، لانڈری کی دکان، کاروبار نہیں چل رہا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میری لانڈری کی دکان ہے، میرا کاروبار تسلسل سے نہیں چل رہا، کام میں برکت نہیں، قرض بہت زیادہ ہے۔ برائے مہربانی کوئی وظیفہ عنایت کریں۔ مشورہ ہے، یہ وظیفہ خاص طور پہ ان احباب کے لیے جن کا کاروبار دن بدن زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ اور آپ کے گھر والے سب افراد مسلسل سورہ کوثر پڑھیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو رہیں، مسلسل سورہ کوثر پڑھتے رہیں۔ جلد از جلد اس سورت کو 1.25 لاکھ مکمل کریں۔ کوشش کریں اس میں اعظم کا دم اور دم شدہ برکت والی تھیلی ہمراہ رکھیں۔ جب پیسے رکھیں یا نکالیں اس پر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہی آپ کے برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید اس تھیلی پر صبح شام 129 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ یہ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے، سوچی تھی کیا اس دن دل کو سکون ملے گا اور عبقری مل گیا۔
پڑھتے ہیں اس کو ٹاپک کو۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور برکات اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہمیشہ سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ میری عمر 25 سال ہے، میں 2016 میں روحانی اجتماع پر آئی تھی، اس کے بعد درس سننا شروع کیے، عبقری پڑھنا شروع کیا، پھر 2017 میں میرا ذہن بدلنے لگا، میں بینک میں جاب کرتی تھی، وہ میں نے چھوڑ دی۔ بچپن سے لے کر 2016 تک میرے زندگی کا سارا سیاہ باب تھا، جو میں نے کیا اس پر ندامت ہے، میں اپنی زندگی میں پرشرمندہ ہوں، لیکن اب ندامت کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اب بس اس کریم سے توبہ کرتی ہوں اور امید ہے کہ اس کریم نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج زبان پر اپنا نام دے دیا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس دل کو بھی اس کریم کا نام نصیب ہوگا۔ اعمال سے زندگی خوشحال ہو رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت بے چینی ہوتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ 2017 کے رمضان میں 27ویں شب کو آپ کا درس پہلی دفعہ سنا، اس کے بعد بہت سے درس ریکارڈ کیے، سنتی رہی، پھر زندگی اور بدلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، بے سکونی، بے چینی، گھبراہٹ ہونے لگی، ہر وقت رونا آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ 1 نومبر 2017 کو آپ سے ملاقات کا ٹوکن تھا، میں اپنی امی کے ساتھ آئی، آپ کو لکھ کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تسبیح خانے سے آپ کو نور ملا، آپ نے دم کیا، دعا دی اور جاتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ رنگی جاؤ گی۔ وہاں سے آنے کے بعد گھبراہٹ بڑھ گئی، لیکن ایک تسلی بھی تھی کہ انشاءاللہ میں رنگی جاؤں گی اور اللہ اپنے نیک بندے کی لاج ضرور رکھے گا۔ اعمال میں اضافہ ہوا، وظیفہ شروع کیا اور حالات اچھے ہونے لگ گئے۔ گھبراہٹ اب کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ کبھی کچھ بھی ہو تو بس یہ کہتی صبر و شکر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درس سن کر اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ نے دعا دی تھی کہ آج اس دعا کی وجہ سے میں رنگی جا رہی ہوں، میری آخرت بھی سنور رہی ہے اور دنیا بھی، اعمال سے رنگی جا رہی ہوں، دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کے درس سنتی ہوں اور پھر خود دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں ایسا مجھ میں ہے یا نہیں، لیکن مجھے ہمیشہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی، شاید اسی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر لی۔ آج احساس ہوتا ہے وہ غلط تھا، مزید اصلاح کے لیے جو پہلی زندگی گزاری اس کا کفارہ کرنا، بس اللہ کی رضا کی والی زندگی گزارنی ہے، یہ نیت میں نے کی اور اللہ قبول فرما لے۔ آج میری زندگی سے نیٹ، ٹی وی، گانے، بد نظری جیسی غلاظتیں نکل گئی ہیں اور بھی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، امید ہے کہ اعمال سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں روحانیت چاہتی ہوں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذتیں چاہیے، آخرت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی ہوں۔ جی یہ بھی ایک لیٹر تھا، خط تھا جو کہ پڑھ کے سنایا۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ افسوس اتنی بڑی دنیاوی ڈگری مجھے انسان نہ بنا سکی۔ عبقری سے جڑنے کے بعد میں جو وظائف کرتی ہوں وہ یہ ہیں: صبح نماز پڑھ کر سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان پڑھتی ہوں، اس کے بعد 3 تسبیحات بیت والی کرتی ہوں۔ اداب معرفت میں جو صبح شام دعائیں لکھی ہیں وہ کرتی ہوں، یا کہاروں کے صبح شام تسبیح پڑھتی ہوں۔ ایک تسبیح یا اللہ تیرا شکر ہے آپ کے لیے اور تسبیح خانے کے نظام کے لیے 313 بار حامیم لا ینصرون اور 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھتی ہوں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ شراق و چاشنی پڑھتی ہوں، جو آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اپنے والد کے لیے کلمے کا نصاب کر چکی ہوں، اپنی خالہ کے لیے کر رہی ہوں، والد سے ملاقات کے لیے سورۃ تکاثر والی نفل پڑھتی ہوں، درود تنجینہ تمام امت کو پڑھ کر ہدیہ کرتی ہوں، پرندوں کو ہدیہ دے کر دعا کے لیے کہتی ہوں، میرے گھر میں جو جنات ہیں ان کو ہدیہ کرتی ہوں، جو گھر میں بلی ہے اس کو روٹی ڈالتے ہوئے دعا کرتی ہوں، سارا دن آپ کا دیا ہوا انمول خزانہ نمبر 2 پڑھتی ہوں، جوہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، سورہ مزمل پڑھتی ہوں، جو عمل آپ نے 15 شعبان کو دیا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، کوہ لبنان میں رہنے والے نبینہ شخص کو وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ صبح شام 7 بار کرتی ہوں، جس کا مفہوم تھا یا اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی اصلاح فرما، وہ والی دعا کرتی ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ انبیاء، سورہ مزمل پڑھتی ہوں، پھر 3 تسبیحات کرتی ہوں اور وہی صبح والے عمل کرتی ہوں، شام کی دعائیں کرتی ہوں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور مزمل پڑھتی ہوں، رات کی نماز کے بعد سورہ ملک اور مزمل پڑھتی ہوں، صبح شام 11 بار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار کر اللہ تعالیٰ سے روحانی، جسمانی، مالی صحت کا دسترخوان مانگتی ہوں، اور یہ دعا ہے صبح شام 27 بار کرتی ہوں، اور اب میری دعاؤں میں امت ہوتی ہے، انسان اور جنات ہوتے ہیں، رات کے اعمال کر کے سوتی ہوں، موبائل صرف آپ کے درس کے لیے استعمال کرتی ہوں، ورنہ دنیا اور زندگی میں نے چھوڑ دی آپ کی دعاؤں سے۔ بقیہ صفحہ نمبر 57 پہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ جی یہ بقایا ایسا ہے: افسوس اتنی بڑی دنیاوی ڈگری مجھے انسان نہ بنا سکی، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے فضل و کرم سے میری زندگی بدل رہی ہے،
میں رنگی جا رہی ہوں، ایک رنگ نہ دنیا کا ہوتا ہے لیکن ایک آخرت بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ میری آخرت رنگی جا رہی، میں امیر ہو رہی ہوں الحمدللہ۔ 2 مہینوں سے میری آنکھ اس سنت سے سرور لے رہی ہے اور مجھے سرور مل رہا ہے۔ اللہ سے سرما لگا کر کہتی ہوں کہ اللہ ان آنکھوں نے آپ کے محبوب کی سنت کو اپنایا ہے، اے اللہ ان کی آنکھوں کو اپنے اور اپنے محبوب کا دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ان آنکھوں کو وہ دکھا دے جو عام نیک لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب درمیان میں مانگ نکالتی ہوں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتی ہوں، خوشبو سنت سمجھ کر روزانہ رات کو لگا کر سوتی ہوں۔ جمعے کو ضرور غسل کر کے خوشبو لگاتی ہوں، سفید لباس پہنتی ہوں، ناخن تراشتی ہوں جیسا آپ نے بتایا ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عصر کے بعد درود ضرور پڑھتی ہوں جس میں 80 سال کے گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے۔ عصر کے بعد دعاؤں میں وقت، اعمال میں وقت گزار دیتی، فضول گفتگو محافل میں وقت لگانا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے گردے کا مسئلہ ہے، کبھی کبھار معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لگوریا بھی ہے اور حیض میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے بہت ہوتی تھی، اب الحمدللہ جب ہوتی ہے والدہ وسطم اور اذان والا عمل کرتی ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ پیٹ خراب ہو، مروڑ اٹھیں یا 11 بار یا قابضو پڑھ کر لیں، ناک میں ہاتھ رکھ کر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی مراد اور روحانی پکی لیتی ہوں، کافی آرام مل رہا ہے۔ جی یہ بھی ایک اللہ کی بندی کا خط تھا جو انہوں نے اپنے سنوارنے کے لیے ابکری والوں نے جس طرح اور حکیم صاحب کے بتائے ہوئے اعمال سے اور سب سے بڑھ کے بعد سنت نبوی اپنا کر انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا موقع عطا فرمائے، سب کو توفیق دے اچھا اور نیک بننے کی۔ چلنے سے پہلے ایک آخری درخواست جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو کر دیا کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔